You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آیات آپ کے سامنے لکھی ہیں، میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم من ناصرین۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ رب ذوالجلال نے لاریب کلام میں ارشاد فرمایا، بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں یعنی انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے ہیں اور عدل و انصاف کا حکم دینے والے علماء کو یا لوگوں کو قتل کرتے ہیں، اے نبی مکرم آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے، اور اس آیت میں ان لوگوں کی 3 صفات کو بیان کیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے تھے، اس کا انکار کرتے۔ یہ ایک ان میں یہ چیز پائی جاتی تھی، اور دوسری یہ تھی کہ یہ نبیوں کا ناحق قتل کیا کرتے تھے، اور کوئی بھی شخص عدل و انصاف کے لیے آواز بلند کرتا، کلمہ حق بلند کرتا، تو یہ اس کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے۔ اس آیت پاک کے ضمن میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن کن لوگوں کو سخت عذاب ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جس نے کسی نبی کو یا عدل و انصاف کی دعوت دینے والے کسی شخص کو قتل کیا، اس کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ والی آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی۔ بنی اسرائیل میں صبح سورج طلوع ہونے کے بعد جو ان لوگوں نے انبیاء کو قتل کیا، ان کی تعداد 43 ہے۔ 43 انبیاء علیہ السلام کو بنی اسرائیلیوں نے صبح کے وقت جو ہے وہ قتل کیا، اور پھر بنی اسرائیل میں ہی 112 عبادت گزار جنہوں نے نیکی کی دعوت دی، جنہوں نے دین کی تبلیغ کی، 112 علماء کو بھی انہوں نے قتل کیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک چیز یہاں پر بتائی گئی، آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ انہیں خوشخبری سنا دو، فبشرہم۔ تو بھائی خوشخبری جو ہوتی ہے کسی کی خوشی کے لیے دی جاتی ہے، عذاب ہے دردناک اور اللہ تعالیٰ فرما رہا خوشخبری سنا دو۔ اصل میں ان کے اسلوب کے مطابق قرآن کلام کر رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے نیکی کا کام کیا ہے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا اچھا نیکی کا کام تم نے کیا ہے، ہم بھی پھر تمہیں خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ اس لیے اس کو
خوشخبری کہا گیا۔ اس کے بعد جو کلمہ حق بلند کرتے ہیں ان کے حوالے سے احادیث موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب ذوالجلال کے نزدیک کون سے شہداء سب سے زیادہ عزت والے ہیں؟ شہداء سارے عزت والے ہیں، ان میں سے کون سے زیادہ عزت والے ہیں؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شہید نے کسی ظالم حکمران کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق کو بلند کیا، اللہ رب ذوالجلال نے شہیدوں میں سے بھی اسے عظیم رتبہ عطا فرما دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور نیکی کا حکم دیا کرو، برائی سے روکا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر برے لوگوں کو مسلط کر دے گا۔ اور پھر نیکی کی پھر جب تم دعا کرو گے نا تو تمہاری جو نیک لوگ ہیں نا، تمہارے جو نیک لوگ ہیں ان کی بھی دعا کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ جب تم نیکی سے نیکی کا حکم نہیں دو گے، ڈرتے رہو گے نا، معاشرے میں آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے برائی ہو رہی ہوتی ہے اور آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ آپ کو بھی اس دن، یعنی ادھر مسجد میں مثال اب میں دے دوں، باقاعدہ طور پر یہ ہمارے پڑوس میں بیٹھے جیسے بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور ان کی عزت کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا یہ ہم لوگوں کا فرض ہے۔ وہ جیسے بھی ہیں ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ وہ ایک دو بندوں نے ان کی ہیلپ کی تو باقاعدہ ان بندوں کو روک کر کہا گیا ان کی ہیلپ نہیں کرنی، ان کی مدد نہیں کرنی۔ تو یہ اس وقت اسلام اس جگہ پر پہنچ چکا ہے کہ نہ نماز روزے کا پتہ ہے، نہ دین اسلام کا پتہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پھر کہاں جائے گی؟ حضور نے تو فرمایا ہے کہ نیکی کا جو حکم نہیں دے گا، برائی سے روکے گا نہیں، پھر نیک لوگوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، پھر برے حکمران مسلط ہو جائیں گے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ خبردار کوئی شخص حکمرانوں کو بددعا دے، یہ حضور نے فرمایا ہے، حکمرانوں کو بددعا نہ دیں۔ یہ جو حکمران مسلط ہوتے ہیں یہ آپ کی غلطیوں کی وجہ سے، آپ کی کمی کوتاہیوں کی وجہ سے مسلط کیے جاتے ہیں۔ اس لیے بجائے اس کے یہ کہنا کہ یا اللہ ہمیں اچھے حکمران عطا فرما، اپنے گناہوں پر غور و فکر کر کے توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے دلوں میں نرمی پیدا کرے گا اور وہ آپ کے ساتھ نرم ہو جائے گے۔ یہ چیزیں دیکھا کریں آپ کہ اس وقت نیکی کا حکم دینے والے کام میں برائی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور بالکل اس کے اوپر کوئی کلام نہیں کیا جاتا، کسی کے پیسے کی وجہ سے کوئی خاموش ہو جاتا ہے، کسی کی زیادہ عزت ہے وہ برائیاں کر رہا ہے اس کی وجہ سے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کلمہ حق نہیں ہے، یہ ایمان والے کی علامت نہیں ہے۔ ایمان والے کی علامت یہ ہوتی ہے پیسے والا ہے، بڑی گاڑی والا ہے، بڑے گھر والا ہے، ٹھوک کے اسے سامنے بتائے کہ تم نے یہ غلط کیا ہے، اس وقت یہ کلمہ حق بلند ہوگا تو صاحب ایمان بندے کی یہ نشانی ہے۔ لیکن سارے بس وہ چپ ہو کر بیٹھے رہیں گے تو نیکی بھی تھوڑی سی ہوگی، برائی زیادہ بڑھتی جائے گی، روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو پھر ساروں کی دعائیں ویسے ہی ہیں۔ پھر ہم لوگوں کو تو پتہ ہے ہماری دعائیں کیسی ہیں، کس وہ قابل ہیں۔ تو فرمایا کہ نیک لوگ جو ہوں گے نا پھر ان کی بھی دعا کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ 3 قسم کے جرائم ان کے بیان کیے کہ ان پر عذاب ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، نبیوں کو ناک قتل کرتے تھے اور علماء کو قتل کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ عذاب 3 قسم کے ان پہ ہوں گے کہ ایک تو دنیا میں ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کوئی بھی کام یہ کریں گے تو دنیا میں ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو دنیا میں یہ کہتے ہیں نا ہم بڑے نیکی کے کام کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت والے دن ان کے مطابق جو نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ ثواب کے بجائے گناہوں کو اور عذاب کو شامل فرما دے گا اور ان پر سخت عذاب ہوگا اور وہ ہر قسم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے۔ میں آپ سے یہ کہوں کون کون سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا طلبگار ہے؟ تو ہر بندہ یہ کہتا ہے ہم سارے ہی طلبگار ہیں، تو نیکی کتنی کرتے ہیں؟ نیکی کے کتنے کام ہو رہے ہیں بھائی؟
کتنے حقوق ہم پورے کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، کتنے پورے ہو رہے ہیں؟ ادھر تو جواب ہے زیرو ہیں سب سے بڑے مسلمان، کوئی خبردار ہم پر انگلی اٹھائے، ہم تو بالکل سیدھے رستے پر ہیں، لیکن کام ایک بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات والا کرنا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں مد نظر رکھا کریں، اس بات سے آپ بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیں کہ کوئی آپ کو کہے جی حاجی صاحب آپ بڑے نیک انسان ہیں، آپ بڑے معتبر ہیں، آپ بڑے برگزیدہ ہیں، آپ بڑے نیک ہیں، یہ تعریفیں لوگوں کی ہیں جو منہ پر کرتے ہیں۔ آپ اپنا کام جاری کریں، جاری رکھیں، جو نیکی ہے وہ کرتے رہیں، پھر کریڈٹ کسی بندے سے نہیں لینا۔ اتنی نیت رکھیں اور اتنا عقیدہ بنا لیں کہ جس سے بھی ہم نیکی کریں گے ہم کریڈٹ اپنے اللہ کی بارگاہ سے لیں گے، وہ جیسے چاہے عطا کرے، اور پھر اس کی شان کے مطابق وہ کیسے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔